ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں وادی سندھ کے شہر موہنجو دڑو اور کوٹ دجی سے لے کر انڈیا میں گکھڑ ہاکڑا دریا کی وادی میں واقع بڑھنا، کالی بنگن اور حصار تک پھیلی ہوئی 5000 سال نہیں بلکہ 9000 سال پرانی تہذیب ہڑپا کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، ہڑپا کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل گفتگو ود محمود تصور کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ناظرین، ہڑپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی جانب، چیچاوتنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ 1200 سال قبل مسیح سے بھی پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب رگ وید سے اس شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ہڑپا کی تہذیب اس زمانے کی انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے مزین تھی اور اس کے باسی زراعت، شہری منصوبہ بندی، تجارت، برتن سازی اور مجسمہ سازی کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ تجارت کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے میسوپوٹیمیا اور وسطی ایشیا سے منسلک تھے۔ آج سے تقریباً 3500 سال قبل اس تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر اجڑ گئے، تحریر کے نمونے غائب ہو گئے اور زراعت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یہ تمام علاقے مونسون کے موسمی نظام کے تحت آتے ہیں، لیکن آج کل یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ بارشوں میں کمی اس تہذیب کے یک لخت انہدام کا موجب بنی۔ تو ناظرین، ہڑپا دریافت کب ہوا؟ اگر ہم اس کی دریافت کی بات کریں تو 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر دیا رام سہنی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تہذیب کے چند آثار پائے، جس کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑپا کی کھدائی پر توجہ دی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام سہنی، ڈائریکٹر ارنسٹ میکے اور محکمہ آثار قدیمہ کے حکم پر کھدائی کا کام شروع ہوا۔ 1931 میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا اور بعد میں بھی کھدائی کا کام بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکا۔ قدیم ہڑپا کے مقام سے موجود دریائے راوی تقریباً 6 میل دور ہے، لیکن جب یہ شہر آباد تھا تو راوی اس کے قریب بہتا تھا۔ اسی لیے ہڑپا کے قلعے کے قدیم دور میں اس کے ساتھ کچی اینٹوں اور مٹی سے ایک بڑا حفاظتی بند بنایا گیا تھا۔ جب کبھی راوی میں سیلاب آیا کرتا تو یہ بند قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ قلعے کی تعمیر بند کے بارے میں بات کریں، اس میں دریافت شدہ قلعہ جنوب مغرب میں ہے، جبکہ نچلا شہر مشرق اور جنوب مشرق میں ہے۔ اندر کی عمارتیں اس وقت زمین سے 20 تا 25 اونچے چبوترے کی طرح بنائی گئی تھیں۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد نہایت مضبوط بھاری حفاظتی پشتے بنائے گئے تھے۔ اس پشتے میں ایک مختصر سی جگہ کھودی گئی ہے جس کے نیچے برتنوں کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں۔ ان برتنوں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا، پھر اس پر سیاہ رنگ کی نقاشی کی گئی۔ اس کے بعد دوسرے دور میں قلعے کی ایک عظیم فصیل بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی پشتہ بھی بنایا گیا ہے جو اینٹ، روڑی اور مٹی سے بھرا گیا۔ یہ پشتہ بنیادوں کے قریب 35 فٹ چوڑا ہے اور اوپر چڑھتے ہوئے پتلا ہو جاتا ہے۔ اصل فصیل اندر اور باہر سے پختہ اینٹوں سے بنی ہے، بیچ میں کچی اینٹوں سے بھرائی کی گئی۔ اس دیوار کی کل موٹائی 4 فٹ اور اونچائی 35 فٹ ہے۔
किले की फसील में थोड़े थोड़े फासले पर हिफाजती बुर्ज बने हुए हैं जो फसील से ऊंचे हैं। किले का असल फाटक शुमाली जानब था, जबकि एक चोर दरवाज़ा मगरबी जानब था, जिसके आगे एक हिफाजती बुर्ज था। किले की तामीर से ज़ाहिर होता है कि पहली बार ये इतनी उम्दगी से नहीं तामीर किया गया, बल्कि इसकी तामीर के भी कम अज़ कम 3 मराहल हैं। पहली बार किले को पक्की ईंटों के टुकड़ों से बनाया गया था। इस पर किसी हमले के असरात का पता नहीं चलता, बल्कि सिर्फ मौसमी असरात देखने में आते हैं। दूसरी तामीर पुख्ता सालम ईंटों से की गई। इस मरतबा फ़न तामीर पहले से बदरजा बेहतर थी। तीसरी तामीर में फसील के इर्द गिर्द भारी बरकम पुश्ते बनाए गए, जिनसे किले ने वाकई एक ज़बरदस्त किले का रूप धार लिया। इसका मतलब एक तो ये है कि तामीर के तीसरे मरहला में इस दौर के हुक्मरानों की खुशहाली में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ। दूसरा ये भी कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर हमला आवरों की ख़िलाफ़ हिफाजती इक़दामात में इजाफ़ा हो जाना था। अगर इससे आगे चलते हुए हम गुलाम घर की बात करें तो किले के शुमाल की जानब एक 20 फुट ऊंची और 300 गज़ वसी ढेरी की खुदाई की गई है। इसके नीचे से अहम इमारतें बरामद हुईं। किले के करीब फ़ौजी बैरकों के अंदाज़ की इमारतों की 2 कतारें बनी हुई हैं। एक कतार में 7 और दूसरी में 8 घर हैं। हर घर के आगे पीछे और दाएं बाएं गलियां हैं। कहीं भी 2 घर की दीवारें एक साथ नहीं हैं। हर घर का साइज़ 24 × 52 फुट है और इसमें सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, जबकि हर गली 3 से 4 फुट चौड़ी थी। इन बैरक नुमा मकानों को गुलामों के घर समझा गया है। तो नाजरीन, अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद महमूद तसव्वुर को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट्स में जाकर इसके बारे में